الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا دھوکے سے 10 مسلمانوں کا قتل. مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے مسلمان مسلسل کفار مکہ سے مقابلے میں رہے. جب سے انہوں نے ہجرت کی ہے تب سے مکے والوں نے، مکے کے اطراف اور مدینے کے اطراف کے لوگوں نے مدینہ شہر میں مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دیا. ہجرت کے تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں، جس میں 2 بڑی جنگیں ہو گئی، ایک جنگ بدر اور دوسری جنگ احد. ابھی بھی کافر یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہم مسلمانوں کے خلاف جیسے ہم کامیابی چاہتے ہیں ویسے کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوئی. انہوں نے بدر کے مقام پر لڑائی کی، وہاں کامیاب نہیں ہوئے. مدینہ شہر میں آ کر یہاں مارنا چاہا، یہاں بھی کامیابی نہیں ملی. تو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے کچھ دوسرے راستے اپنائے، اور ان راستوں میں سے ایک راستہ تھا دین کا راستہ، اسلام کا راستہ. بھلا کافروں کو اسلام سے کیا مطلب؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کافر جب کفر کے بھیس میں مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکا تو اس نے اسلام کا لباس اوڑھ لیا اور اسلام کے بھیس میں آ کر مسلمانوں کو پریشان کیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پر باقاعدہ کافرین کبھی خواتین کے برقعے پہنتے ہوئے نظر آتے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور ملک میں کئی جگہوں پر دنگے بھڑکائے گئے، بمباری کی گئی، داڑیاں لگا کر، نقلی داڑیاں لگائی گئی، کرتا پیجامہ پہنا گیا، ٹوپیاں لگائی گئی، پگڑیاں پہنی گئی، ہاتھوں میں تسبیحات کا استعمال کیا گیا، نمازوں میں شرکت ہوئی، اور اس طرح سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی، پریشان کرنے کی کوشش کی. ایک اور راستہ ہے کہ نئے مسلمان ہونے کا، کہ ابھی ہم کافر تھے ابھی مسلمان ہوئے ہیں، یا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اور ابھی یہ طریقہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے ہمارے ملک میں کہ کافر اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوتا ہے، مسلمانوں کی یا تو بیٹیوں کو تباہ کر دیتا ہے شادیاں کر کے، کچھ دن تک رہتا ہے پھر طلاق دیتا ہے، مار دیتا ہے، یا پھر اسلام کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کی صفوں میں آ کر ان کے پیسے لوٹتا ہے، یا ان کے مراکز میں داخل ہو کر مساجد میں، مدارس میں، دعویٰ سینٹروں میں، ایسی جگہوں پر آ کر ہمدردی کا اظہار کر کے ان کے خفیہ راز کی باتیں، خفیہ ان کی چیزیں یہ لے جا کر اپنے کافروں میں شیئر کرتا ہے. ایک طریقہ اپنایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسی سے ملتا جلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد مکمل ہو گئی اور ہجرت کا 4تھا سال شروع ہو گیا، ماہ
سفر تھا کہ دو قبیلے کے لوگ آئے، ازل اور قارہ کے لوگ، مدینہ منورہ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی، اے محمد، ہمارے علاقے میں اسلام کا چرچا چل رہا ہے، لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو تڑپ ہے اسلام قبول کرنے کی، لوگ جاننا چاہتے ہیں اسلام میں کیا ہے۔ اگر آپ چند علماء کرام کو ہمارے پاس اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کا پیغام دینے کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے بھیجو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پہلی مرتبہ ایک ایسا کوئی قافلہ، ایسا کوئی وفد آیا تھا جو باقاعدہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ہمارے پاس علماء کو بھیجیے۔ ابھی تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہیں افراد کو دین کی دعوت کے لیے الگ الگ جگہوں پر بھیجا نہیں تھا۔ ایک مکہ سے مدینہ اپنے بالکل ابتدا میں بھیجا تھا، جس وقت آپ مکہ میں رہتے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن انہیں بھی اس وقت بھیجا جب مدینہ کے چند افراد مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے نبی سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے پاس کسی آپ کے داعی عالم کو بھیجیے تاکہ وہ ہمیں دین سکھائے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور ان کی دعوت کی وجہ سے مدینہ کے اندر اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ اب یہ دوسرا موقع تھا، یہاں مسلمان نہیں بلکہ جو ابھی کفر کی حالت میں تھے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں اسلام کی دعوت کے لیے کچھ علماء کو روانہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے یہی تھے کہ اسلام کی دعوت پھیلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس 10 صحابہ کو روانہ کر دیا۔ ازل اور قارہ کے یہ لوگ، یہ 10 صحابہ کو لے کر اپنے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ علاقہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے، جو تقریباً بالکل مکہ سے قریب میں، مکہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اگر ہم مکہ سے 70 کلومیٹر کہیں گے تو مدینہ سے تقریباً 300 سے زائد ہو گیا، تو مدینہ سے کافی دور ہو گئے، مکہ سے نزدیک ہو گئے، اور مکہ سے نزدیک جانے کا مطلب خطرے کی گھنٹی، وہاں تو کفر کا غلبہ ہے، وہ لوگ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہی چاہتے ہیں، اور وہاں سے واپس بچ کر یہاں تک بھاگتے ہوئے آنا ایک پریشانی ہے۔ تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ان کے پاس روانہ کر دیا، جن کے امیر تھے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ذمہ دار بنائے گئے کہ کوئی بھی فیصلہ ہو تو ان کے حساب سے ہوگا۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں یہ 10 صحابہ جو علماء کی شکل میں تھے، دین سکھانے کے لیے، فقہی مسائل بتانے کے لیے، اسلام کا پیغام بتانے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ رجیع نامی ایک مقام پر، جہاں ایک رجیع نامی چشمہ تھا جو تقریباً مکہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پہنچے ہیں، تو یہ ازل اور قارہ کے جو افراد تھے، ان لوگوں نے غداری کی، اور حذیل کے ایک قبیلے بنو لحیان والوں سے کہا کہ دیکھیے اچھا موقع ہے، ہمارے ساتھ مدینہ کے 10 مسلمان ہیں، ہم نے انہیں لایا ہے، لہٰذا ہم خود دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ دوسرے ہو، اگر آپ ان پر چڑھائی کر دو تو ایک بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ازل اور قارہ کے لوگوں نے بنو لحیان والوں کو بھڑکایا، اور اس طرح سے بنو لحیان کے لوگ 100 آدمیوں کو لے کر یہ 10 صحابہ کا انہوں نے پیچھا کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں، اب وہ کسی طرح سے ان سے دور نکلنے کے لیے انہوں نے
پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن یہ راستے پر ان کا پیچھا کرتے رہے اور وہاں آ کر انہوں نے گھیراؤ ڈال دیا اور ان سے کہا کہ ان نزلتم الینا الا نقتل منکم رجلا، دیکھو ادھر ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو قتل کریں گے، آ جائیے آپ اتر جائیے، ہم سے ملاقات کیجئے، ہم آپ میں سے کسی بھی آدمی کا قتل نہیں کریں گے۔ ان نزلتم الینا الا نقتل منکم رجلا، ان لوگوں نے اس طرح سے ان سے عہد لیا یا وعدہ کیا ان کے سامنے کہ ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، آ جائیے آپ ہمارے پاس، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، جو ذمہ دار تھے، کہ نہیں، آپ کے اپنے حوالے ہم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ لوگ دھوکے باز ہو۔ بہرحال کسی طرح سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے حوالے نہیں ہو رہے ہیں، تب انہوں نے جنگ شروع کر دی، حملہ کرنا شروع کر دیا، اور اس حملے میں 7 صحابہ شہید ہو گئے، 3 صحابہ بچ گئے تھے، ایک عاصم بن ثابت جو ذمہ دار تھے وہ، اور ایک خبیب بن عادی، اور دوسرے زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح سے جب انہوں نے 7 لوگوں کو مار دیا تو اس کے بعد اب یہ 3 افراد تھے جو بچ گئے، ان سے کہا کہ تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے پھر سوچا کہ یہ تو پہلے بھی ایسے ہی کہہ چکے ہیں، ان کا کیا بھروسہ ہے۔ بہرحال ایک شخص نے اپنے آپ کو حوالے، تینوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، تو انہوں نے ایک کو اسی جگہ قتل کر دیا اور 2 صحابہ کو مکہ لے جا کر بیچ دیا، ایک خبیب بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں لے جا کر بیچا، انہیں غلام بنا کر، انہیں قیدی بنا کر غلام بنا لیا اور جا کر مکے والوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ ان کو بیچنے کی وجہ کیا ہے؟ انہیں یہاں بھی قتل کیا جا سکتا تھا جیسے انہوں نے دوسرے کو قتل کیا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ 2 افراد، ان لوگوں نے جنگ بدر میں کفار مکہ پر بڑی بہادری کے ساتھ حملے کیے تھے، اور ان کے ہاتھوں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، لہذا جن لوگوں کے گھر کے افراد مارے گئے، اگر ان لوگوں کو لے جا کر انہی کا غلام بنا دیا جائے، انہی کو بیچ دیا جائے، تو وہ بری موت ماریں گے۔ ان کے اندر دشمنی ہے، نفرت ہے کہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے، تو وہ تکلیف دے دے کر ماریں گے۔ اسی لیے انہوں نے خبیب بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے جا کر مکہ میں بیچ دیا۔ یہاں تک کہ یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد خبیب بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اس واقعے سے جو رجی کا واقعے کے نام سے مشہور ہے، چونکہ مقام رجی، جہاں پر رجی نامی چشمہ تھا، اسی جگہ پر یہ جنگ واقع ہوئی تھی، اور اسی جگہ پر یہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تھا۔ اس سے ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کفار ہمیشہ مسلمانوں پر صرف ہتھیاروں کا استعمال کر کے لڑائی کرے، یا ان کی فوج پر، ان کی عوام پر حملہ کرے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفار علماء کو ٹارگٹ بنائے، دین کی دعوت دینے والوں کو نشانہ لگائے۔ کون ایسے افراد ہیں جن کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے؟ کون لوگ ہیں جو دین کے داعی ہیں؟ اور ہم نے دیکھا ہے اس ملک کے اندر ایک مشہور انسان ڈاکٹر ذاکر نائک، جو اس نام سے مشہور تھے، جن کی وجہ سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ غیر مسلمین میں اسلام کی دعوت دینے کا ایک بہترین طریقہ انہوں نے اپنایا، اور اللہ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی۔
لیکن الگ الگ طرح کے الزامات لگا کر ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو نقصان پہنچانے میں بہت سے مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے۔ مسلکی نفرت مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا رہی ہے، میں آپ کا گھر جلاؤں، آپ میرا گھر جلائیں، اور کافر آگر دونوں کے گھروں پر تیل ڈال دے، جلو تم دونوں مل کر آپس میں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سب سے پہلے نقصان پہنچانے والے مسلمان ہی ہیں۔ کیس کرنے والے، پولیس میں کمپلین کرنے والے، مقدمے دائر کرنے والے، دعوتی کام کو روکنے والے، جگہ جگہ پر ان کے خلاف احتجاج کرنے والے، فتوی بازی کرنے والے، یہ پورا باقاعدہ راستہ ہموار کیا مسلمانوں نے۔ ایک کام باقی تھا، وہ کام انہوں نے کر دیا۔ اس پر بہت سے مسلمان خوش بھی ہو گئے تھے کہ چلو اچھا ہو گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک چلا گیا ملک سے۔ لیکن جب ان کے بعد دوسرے داعی کلیم الدین صدیقی صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، تب ان کی عقل میں آئی، ارے یہ تو ہمارے بھی آدمی کو لے کے چلے گئے، یہ کیا؟ ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، ہم تو سمجھے انہی لوگوں کو لے جائیں گے۔ تو کبھی ان کو، کبھی ان کو، کبھی ان کو سب پتہ ہے یہ کون سے مسلک کے ہیں، یہ کون سے مسلک کے ہیں، یہ کون سے مسلک کے ہیں۔ ان لوگوں کو مسلکوں کے ناموں سے پہلے لڑاؤ اور پھر سب کو ایک ساتھ اندر کر دو۔ آج بھی کئی جگہوں پر دین کا، یہ دین کی دعوت کا جو کام ہو رہا ہے، کئی جگہوں پر رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ دعات کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اور ان کے پیچھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے کہ ان کی نگرانی کریں، یہ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کہاں سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، کہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے۔ اور کئی افراد ایسے ہیں جو دین کے نام سے، اسلام کے نام سے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ سنجیدگی سے، دور اندیشی سے اور صبر سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نقصان پہنچانے والے چاروں طرف سے ہمیشہ کوشش کرنے والے ہیں، ہمیشہ کوشش کرنے والے ہیں۔ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کا جو سلسلہ مسلمانوں نے شروع کیا ہے اس ملک میں، مسلمانوں نے وہ کام بند کر دینا چاہیے۔ مسلک کے نام پر، قبیلوں کے نام پر، سیاسی پارٹیوں کے نام پر، یا آپسی اختلافات کے نام پر، جو بھی مسئلہ ہو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں جو بہادری دکھائی جاتی ہے، پہلے مسلمانوں کو اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ جب مسلمان آپس میں اختلاف نہیں کرے گا، اتحاد کے ساتھ رہے گا، تب دوسرے لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے میں ذرا محنت لگے گی، ورنہ آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے رہیں گے، ایک دوسروں کی جاسوسیاں کرتے رہیں گے۔ ان کے مدرسے پر حملہ ہوا، چلو وہ فلاں ہے، اچھا ہو گیا، ان کے مدرسے میں چلے گئے۔ یہ نہیں پتہ ہے آج ان کے مدرسے میں گئے، کل تمہارے مدرسے میں آئیں گے۔ آج ان کے مسجد پر حملہ ہوا، کل تمہاری مسجد پر حملہ ہوگا۔ ان کو مسجد مسجد ہے، مدرسہ مدرسہ ہے، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے مسلکوں سے۔ تو مسلمانوں کو یہاں پر ایک آپسی اتحاد کا بھی ثبوت دینا پڑے گا، اور یہ سمجھنا ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ دین کے راستے میں نکلے ہو، دین کی دعوت کا کام کر رہے ہو، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو تو آپ کو خطرہ نہیں ہوگا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ 10 صحابہ دین کی دعوت کے لیے گئے تھے، نبی نے ان کو بھیجا تھا، 10 میں سے ایک بھی واپس نہیں آئے، 10 کے 10 اس جگہ قتل کر دیے گئے، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں، لیکن ایک بھی اس میں سے واپس نہیں آیا۔ تو دین کا کام بھی اگر آپ کو کرنا ہے، اسلام کی تبلیغ بھی کرنا ہے، تو ہمیشہ احتیاط کے ساتھ کون سی جگہ جانے سے نقصان ہو سکتا ہے اور کس جگہ جا کر دعوت دینے میں کامیابی مل سکتی ہے، کہیں پر بھی گھس کر کسی بھی جگہ جا کر دعوت دے کر اپنی دعوت کو، اپنی شخصیت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام کی دعوت دینے اور اس پر صبر کرنے، آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنجیدگی کے ساتھ، بڑی عقل مندی کے ساتھ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔